ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے بال لمبے ہیں تو کیا ہر ناپاکی کے بعد انہیں پورا دھونا لازم ہوگا؟ جی ہاں بالکل بہن، پورا دھونا لازم ہوگا، ایک ایک بال کو دھونا لازم ہوگا۔ ہاں اگر عورت کی مینڈیاں بندھی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے سمپل چھٹیا، وہ 3 بل میں ہو جاتی ہے، انگلی ڈالیں تو ساری کے سارے کھل جاتے ہیں بال، اور ایک ہوتی ہے بہت ہی باریک باریک مینڈیاں بنی ہوتی ہیں۔ اگر مینڈیاں بنی ہوئی ہیں تو یقیناً ان کو کھولنے میں حرج عظیم ہوگا۔ اب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ان پہ پانی بہا لے، بشرطے کہ ان کی جڑ میں یعنی سر کے اوپر اچھی طرح پانی پہنچ جائے، ان مینڈیوں کے اندر پہنچانا لازم نہیں، دھو لیں۔ لیکن اگر آپ کے سیدھے سیدھے بال ہیں، مینڈیاں نہیں بنی ہوئی، تو ایک ایک بال کو دھونا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب ارشاد فرمایا کہ جنابت ہر بال کے نیچے ہے، پھر فرمایا کہ جس کا ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، کچھ جگہ سوکھی رہ گئی، تو اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی چونکہ خوف خدا رکھنے والے تھے، فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ سر کے بال نہیں رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی جنابت میں کوئی بال رہ جائے، تو اس سے ذرا اندازہ کریں۔ اس لیے ہر جگہ رعایت نہیں مل سکتی، جہاں ہوتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ پوچھا تھا کہ کیا جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے؟ جی ہاں، مردوں کے لیے واجب ہے جبکہ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو، یعنی کوئی شخص جیسے بہت تیز بارش ہو رہی ہے، یا جیسے آج کل سیلاب کی صورتحال ہے، یا شدید قسم کی سردی ہے، یا کوئی آدمی بیمار ہے اور یا نابینا ہے اور کوئی ساتھ لے جانے والا نہیں ہے کہ وہ جا کے نماز پڑھ سکے۔ اسی طریقے سے اگر شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا تیار ہے تو یہ کھانا بھی جماعت کے ترک کے لیے ایک شرعی عذر ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص گرم روٹی کھانے کا عادی ہے کیونکہ اس کے دانتوں سے آرام سے چب جاتی ہے، اور ٹھنڈی ہو جائے تو چبانا دشوار ہو جاتا ہے، اور روٹی تیار ہے تو وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ ٹھنڈی روٹی چبانے میں اس کو تکلیف ہوگی اور حرج اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اس لیے اجازت دی کہ وہ جماعت کو ترک کر سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، کیونکہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور کو امام بناؤں، اور کسی کے ساتھ یہ حضرت بلال کا فرمایا کہ ان کے ساتھ لکڑیاں لے جاؤں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو یہ بعضوں نے کہا کہ یہ منافقین کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی صحابی پیچھے بلا عذر پیچھے رہ جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، یہ منافقین تھے۔ اور بعض نے اس کو عمومی طور پہ رکھا ہے، اس لیے جماعت کے مسئلے کے اندر کافی اختلاف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مقبول مرجوح قول ہے، پبلک کے درمیان پیش کرنے والا قول ہے، جس کو ہم اپنی فقہی اصطلاح میں مفتہ بہی قول کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جماعت واجب عین ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مرد کے اوپر جماعت واجب ہے بشرطے کہ وہ عذر نہ ہو۔ لیکن چونکہ اس میں کافی اختلاف ہے، اس لیے کسی صحیح عذر کی بنا پہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بس یہ گزارش یہ کر رہا ہوں، اتنی تفصیل کیوں بیان کی، کہ اگر کوئی آپ کو جماعت ترک کرتا نظر آئے تو اس سے بدگمانی فوری طور پہ نہ کر لیں جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے پاس ترک جماعت کا کیا عذر ہے۔ اور خصوصاً اگر کوئی عالم دین ایسے ہیں تو پھر تو بالکل آپ نہ کریں، کہ اگر وہ کوئی بعض اوقات اگر جماعت ترک بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ صحیح شرعی عذر ہو، حسن ظن قائم رکھیں۔ ہاں کوئی عادت بنا لے تو ایک الگ بات ہے کہ آپ تشفی کے لیے معلوم کر لیں، ورنہ کسی کے پاس صحیح عذر ہوگا، عالم اگر ہیں اور باعمل ہیں، تو تبھی وہ جماعت ترک کریں گے، اس کا خیال رکھیے۔ یہ کہتی ہے ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑوں کو کھنگالتے ہیں، نکالتے ہیں پانی سے، تو کلمہ پڑھتے جاتے ہیں تاکہ یہ پاک ہو جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اللہ تعالی ہماری ایسی بہنوں پر بہرحال رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ایک نیا دین اپنے گھر میں وضع کر لیا اور انہوں نے اصل دین کو سیکھنے کی کبھی زحمت گوارہ نہ کی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے بڑے بہت بڑے ہوں گے، بہت اچھے ہیں، اللہ اگر وہ فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن گھر کے بڑوں کا ہر کام صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کے کاموں کو بھی، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے اقوال، ان کے عادات و اطوار جو آپ میں سرایت کر کے نسلوں میں جا رہی ہے، اسے ایک دفعہ شریعت پر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کپڑوں کی پاکی کا یا اسی طرح جنابت اتارنے کا جو غسل ہم کرتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہی نہیں کوئی تعلق۔ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پانی بہانے سے ہے۔ اگر کپڑوں میں نجاست ہے تو اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی اس نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، جب یہ ہوگا تو کپڑا پاک ہوگا۔ اب آپ نے وہ شرعی تقاضا پورا نہیں کیا اور کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، تو کوئی فائدہ نہیں، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ اور اگر پاک ہو گیا، کلمہ نہ پڑھیں، اب کلمہ پڑھنے کی حاجت نہیں، کپڑا پاک ہو گیا۔ اور ناپاک کپڑوں کو پاک کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا،
یہ تو ویسے ہی مطلب یہ کہ مناسب نہیں ہے، گندی چیزوں کے اوپر ایسے آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ صرف صحیح طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ صحیح طریقہ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ سارے پاک ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، وہ ہے قلیل تھوڑا پانی، جیسی کپڑے اس میں ڈالتے ہیں نجاست جیسی پانی سے ملتی ہے سارے ناپاک۔ آپ نے باہر نکال کے نئے کپڑے اسی پانی میں ڈال کے تھوڑا اور پانی اور پاؤڈر ڈالا اسی میں ڈال دیے، وہ سارے بھی ناپاک۔ اب ان کے اندر آپ ان کو نچوڑ کر ایک ٹب میں پانی لے کر انہیں ڈالتی ہیں کپڑوں کو جھاگ نکالنے کے لیے، صابن نکالنے کے لیے، جیسے ٹب کے پانی سے یہ ناپاک سوٹ ملے گا وہ سارا ناپاک، خوب اچھی طرح گھما کے ایک کپڑا، دوسرا کپڑا، تیسرا کپڑا، پھر اس کو بہا دیا، نیا پانی لیا، ایک دفعہ اور نکالنے لگی، یہ سارے ناپاک، پھر جیسے ملیں گے سب ناپاک۔ اب آپ کلمے پڑھے جا رہی ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، آخر تک ناپاک، اور پھر اس کو آپ نے رسی پہ ڈال دیا، رسی ناپاک، پھر آپ نے استری کر کے شوہر کو جمعہ پڑھنے، نمازیں پڑھنے کے لیے سوٹ دیا، وہ ناپاک، اس کی نمازیں برباد۔ تو ایک عورت جو مسئلے نہیں سیکھتی ہے وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی اس سے غافل ہے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت، اگر کوئی نئے عالم بنے ہیں، قاری صاحب ہیں، کوئی نعت خان صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، اپنے گھر کی خواتین سے معلوم کریں کہ تمہیں کپڑا پاک کرنا آتا ہے، طریقہ معلوم کیجیے آپ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ باہر بزرگ ہوں اور گھر کے اندر گھر والے ناپاک طریقے سے کپڑے کو پاک کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہوں، اور انہی کپڑوں کو پہن کے آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں، عیدین پڑھا رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور نمازیوں کی نمازیں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ، لیکن عمومی طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ اگر میں ایک عالم دین ہوں اور میں غیر عالمہ عورت سے نکاح کر لیتا ہوں تو کیا میری صحبت میں رہ کے وہ خود بخود عالمہ بن جائے گی، یا مجھے سکھانا ہوگا، مجھے پوچھنا ہوگا کہ آپ کو شرعی مسئلے معلوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ بھی ڈاکٹر ہو جائے گی، پی ایچ ڈی والا کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو وہ خود بخود پی ایچ ڈی ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، سکھانا ہی پڑتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ کہنا کیسا؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے یہ محاورہ، اللہ کے گھر میں دیر ہے۔ پہلے تو سمجھ لیں کہ خود اگر ہم ذات باری تعالیٰ کو دیکھیں ہر چیز سے قطع نظر، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر یا جلدی کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس نے ازلی فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس کا ارادہ اس کی صفت ہے، یہ ازل سے ہو چکا ہے، اور ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جلدی محسوس ہوتا ہے یا دیر میں محسوس ہوتا ہے تو وہ میری آپ کی ضروریات اور کیفیات کے اعتبار سے ہے۔ مجھے اس چیز کی فوری طور پہ ضرورت ہے لیکن ایک ہفتے بعد ملی، میں کہتا ہوں یار دیر سے ملی، مجھے تو ایک ہفتے پہلے چاہیے تھا۔ مجھے ایک چیز کی ایک ہفتے بعد ضرورت ہے، ابھی مل گئی، تو میں کہتا ہوں جلدی مل گئی۔ تو یہ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، ہماری کیفیت کے اعتبار سے، ہماری ضرورت کے اعتبار سے۔ اللہ کے گھر میں نہ دیر ہے نہ جلدی ہے، اس کا کام اپنے وقت کے اوپر ہوتا ہے، جلدی یا دیر ہمارے اعتبار سے۔ ایک بات تو کنفرم یاد رکھیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ایک بندے کو اپنے رب کی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے، وہ ہمارا رب ہے، معاذ اللہ ہمارا بندہ نہیں ہے کہ ہم جیسی کو منہ سے لفظ نکالیں اللہ تعالیٰ فوراً ہماری خواہشات کو پورا کر دے۔ تو بس وہی بات ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ کچھ طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوری طور پہ آپ کو نہیں دے رہا، جو آپ کو دیر محسوس ہو رہی ہے، تو مایوسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اندھیر بمانے ظلم، اندھیر بمانے غفلت، اندھیر بمانے کنجوسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ کنجوسی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کو روکنا چاہتا ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک اللہ کے ازلی فیصلے کی تکمیل میں ہمارے اعتبار سے ابھی وقت ہے جیسے، تو ہمیں وہ دیر محسوس ہوتی ہے۔ تو بس یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ کے اعتبار سے دیر تو آپ کو محسوس ہو رہی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اب جیسے کوئی ہمارے ساتھ ناجائز سلوک کر رہا ہے تو اب ہم کہتے ہیں یار یہ تو فاسق ہے، فاجر ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کو اللہ مہلت دیتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جملہ کہا جاتا ہے اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگر تمہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ جلدی اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کا ایک فیصلہ ازلی ہے، ابھی نہیں تو بعد میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، یا اس کو ہدایت کی توفیق دے گا اور اس کو کفارے اور تدارک کا موقع دے گا۔ دنیا میں دے دے ٹھیک، ورنہ آخرت میں تو ہے
تو بہرحال یہ جملہ کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن صحیح تفسیر اور توضیح اور تشریح کے ساتھ اس کو سمجھا جائے تو زیادہ بیسٹ ہے۔